یہ وہ عظیم شخص ہے جس کے دل کو ہدایت عرش والا عطا فرما دیتا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں لوگوں کے اندر دو چیزیں ایسی ہیں جو کفر ہے۔ سنیے، توجہ کیجئے اللہ کے لیے اس حدیث کی طرف، اور اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو توجہ کی توفیق عطا فرمائے۔ دو چیزیں لوگوں کے اندر ایسی ہیں جو کفر ہیں، اور وہ دو کون سی؟ نسب میں تان کرنا، حسب و نسب میں تانا زنی کرنا۔ کسی کا پتا ہے یہ فلاں کا بیٹا ہے، لڑائی جب بھی ہو، جب بھی لڑائی ہوتے ہم کیا کہتے ہیں؟ تیرے تے پچھلے آدھا ہی نہیں پتا، تو مجھ سے بات کرتا ہے، میں سید، میں شاہ، میں چودھری، میں آرائی، اور تو کمی کمین، تیرے تو باپ کا نہیں پتا کس کا بچہ ہے، حالانکہ کنفرم پتا ہو کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے۔ لڑائی لڑتے ہوئے اس کو گالی دی جائے، اس کی توہین کرتے ہوئے کہا جائے تیرے نسب کا نہیں پتا، تیرے باپ کا نہیں پتا، اور پتا ہو یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ عمل کفر کا عمل ہے۔ اور دوسرا، مرنے پر، میت پر نوحہ خوانی کرنا، چیخنا اور چلانا، منہ پیٹنا، سینہ کوبی کرنا، سر پہ کپڑا باندھ کے ہاتھ لمبے لمبے کر کے برسیے پڑھنا، رونا دھاڑے مار مار کے اور اوروں کو بھی رلانا، میت پہ نوحہ خوانی کرنا، یہ کفر کا عمل ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے کہ یہ دو خصلتیں ایسا کفر ہے جو اب تک لوگوں میں موجود ہے، چنانچہ یہ دونوں خصلتیں کفار کی تھی، یہ کفار کا عمل تھا۔ کفار اس آدمی کے نسب میں تانا زنی کرتے جس کے باپ کا علم ہوتا یہ فلاں ابن فلاں ہے، اور مرنے پر نوحہ خوانی کرتے۔ ہم نے خاص طور پہ پنجاب کے اندر دیکھا ہے، کئی میتیں دیکھی ہیں، مردے کے گھر پہ ابھی گاڑی پہنچتی ہے، بس میں سے عورتیں اتری نہیں، بس کے اندر ہی بین شروع ہو جاتا ہے، بس کے اندر ہی چیخنا پکارنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ عمل کفر کا عمل ہے، لیکن اس کفر کے عمل سے یہ مراد نہیں کہ وہ بندہ ملت اسلامیہ سے خارج ہو کر کافر ہو گیا، نہیں، اس کے اندر کفر کے عمل میں سے یہ عمل موجود۔ جیسے کسی کافر کے اندر کوئی مسلمانوں والا کام ہو، سچ بولنا کس کا کام ہے؟ اگر کوئی کافر بولے تو وہ سچ بولنے کی بنا پر مسلمانوں والا کوئی ایک کام اس کے اندر ہے۔ اسی طرح نسب میں طعنہ کرنا، میت پہ نوحہ خوانی کرنا، یہ کفر کے کاموں میں سے دو کام ہیں۔ اس کے کرنے والا اصلاً کافر نہیں جب تک وہ کفر بواح کا ارتکاب نہ کر لے۔ یہ حدیث صبر کے واجب ہونے کی بہت بڑی دلیل کہ مسلمانوں پر واجب ہے، جب بے صبری کرنا حرام ہے، وعید ہے، کفر کا کام کہا گیا ہے، تو اس کا دوسرا مطلب کیا نکلا کہ مصیبت پہ صبر کرنا وہ ایمان ہے اور وہ واجب ہے۔ صحیح بخاری میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنیے ذرا غور سے سنیے، رخسار پیٹے کوئی انسان، جس نے رخسار پیٹے، جس نے اپنے دامن کو پھاڑا، جس نے جاہلیت کی پکار پکاری، وہ ہم میں سے، جاؤ ذرا محرم میں پیٹنے والوں کو رسول کی حدیث سے سناؤ، محرم میں سینہ کو بھی کرنے والوں کو سناؤ۔ مدینے کی سرکار نے کہا تھا، مدینے کے امام نے کہا تھا، امام الانبیاء نے کہا تھا، قائد اعظم محمد کریم نے کہا تھا، جو رخسار پیٹے وہ ہم میں سے، جو سینہ پیٹے وہ ہم میں سے نہیں، جو جاہلیت کی پکاریں بلند کرے وہ ہم میں سے۔ کیسے مان لیا جائے کہ کربلا کے میدان میں زینب نے سینہ کو بھی کی تھی؟ کیسے مان لیا جائے کلثوم بنت حسین کربلا کے میدان میں زلفیں کھول کے خیموں سے باہر آ گئی تھی؟ یہ کہنے والا ظالم ہے، یہ کہنے والا آل رسول کا دشمن ہے، یہ کہنے والا اہل بیت کا دشمن ہے۔ وہ اہل بیت غیرت کے اس مقام پہ فائز سے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی سہیلی سے کہتی ہے، عربوں میں مرنے کے بعد
لاش کو تختے پہ رکھ کے لے جایا جاتا ہے۔ اے میری سہیلی، مجھے بڑی شرم آتی ہے کہ مرنے کے بعد میرے جسم، میرے کفن کی چادر پہ لوگوں کی نظر پڑے گی۔ وہ کہنے لگی میں نے ہجرت حبشہ کے موقع پر حبشہ کے لوگوں کے ایک طریقے کو دیکھا تھا، وہ مرنے والے کو تختے پر رکھ کے اس کے سائڈوں پر بھی تختے لگا دیتے، میں تیرے لیے وہ نہ بنوا دوں؟ جن کی غیرت کا یہ عالم علی سے کہا، علی جنازہ رات کو اٹھے۔ کہا کیوں فاطمہ؟ کہا اس لیے کہ بنت رسول نہیں چاہتی اس کے کفن کی چادر پہ بھی کسی کی نظر پڑ جائے۔ اس کے بارے میں ذاکر بکواس کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ام کلثوم بنت حسین نے، زینب نے، رقیہ نے کربلا کے میدان کے اندر سینہ کو بھی کی، زلفوں کو پھاڑا، چہرے کو پیٹا۔ کیسے مان لے جس کے نامے کا یہ فرمان موجود ہو، جس کے محمد نے کہا ہو صلی اللہ علیہ وسلم، جو رخسار پیٹے ہم میں سے نہیں، سینہ کو بھی کرے ہم میں سے نہیں، اور جاہلیت کی پکار پکارے وہ ہم میں سے نہیں۔ جاہلیت کی پکار، اس میں سے ایک پکار یہ بھی ہے کسی کی ذات پہ تعین کرنا۔ اے مراسی نے جی، اے موچی نے، یہ کمی کمین، ہم چودھری، ہم خان، ہم آرائی، ہم سردار، ہم قوم کے وڈیرے، اور یہ موچی، کمار، تیلی، مسلی، ان کو ارے اللہ کے دربار میں، اللہ کے دربار میں، اللہ کے ہاں ذات و پات کو نہیں دیکھا جاتا، وہاں قلب سلیم کو دیکھا جاتا ہے۔ وہاں شان کا مقام کیا ہے؟ آقا پوچھتے ہیں بلال عمل کیا کرتا ہے؟ جنت میں چل رہا تھا، تیری زمین پہ چلنے کی جوتیوں کی آواز رب کی جنت میں آ رہی تھی۔ بلال آزاد کردہ غلام، لیکن جس کا تعلق اللہ سے جڑ جائے، ابن خطاب بلال کو کہا کرتے تھے سیدی بلال۔ جاہلیت کی پکار میں سے ایک پکار یہ بھی ہے کہ کسی کی ذات و پات میں تعین کیا جائے اور اپنے بنائے ہوئے مشائخ کا تعصب کیا جائے، اپنا بنائے ہوئے مولوی۔ گل تو ٹھیک ہے جی، حدیث سے آیا ہے، پر ساڈا مولوی صاحب ایویں نہیں چلتا۔ بات تو ٹھیک ہے، حدیث میں آیا ہے، ہمیں پتا ہے، قرآن کی آیت ہے، پر ہمارے بابا جی نے یہ پٹی نہیں پڑھائی۔ یہ جاہلیت کی پکار ہے۔ جاہل کہا کرتے تھے جب محمد کریم نے کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ، وہ کیا کہا کرتے تھے اپنے شرک کی دلیل دیتے ہوئے؟ نبی کہتے تھے کہو اللہ کے علاوہ مشکل کشا حاجت روا، بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، الہ کوئی نہیں، معبود برحق کوئی نہیں۔ وہ کہتے تھے سانو نہیں پتا، وجدنا علیہ آباءنا، اسی وڈکیاں نو ایویں ہی کردے ویکھیا ہے۔ ہمارے بڑے قبروں پہ سجدے کرتے تھے، ہمارے بڑے بتوں کا طواف کرتے تھے، ہمارے پاس دلیل کوئی نہیں سوائے اس بات کے کہ بڑوں نے یہ کام کیا۔ آج بھی یہ عام بات ہے نا، آج بھی تو سعودیہ رہ کے 4 سال وہاں سے کما کے آ گیا، تو نیا دین سیکھ کے آ گیا۔ ہمارے بزرگوں نے یہ باتیں نہیں سکھائی۔ تیرا پڑنانا 11ویں دیا کرتا تھا، تیرا سکڑ دادا 11ویں دیا کرتا تھا، خاندان نسلوں پہ نسلیں، پیڑھیوں پہ پیڑھیاں 11ویں دیتی ہوئی آ رہی ہے، تو اب نیا دین لے کے آ گیا۔ ہمارے بزرگوں نے یہ کام نہیں کیا۔ یہ جاہلیت کی پکار ہے۔ مسلمان کی پکار کیا ہوتی ہے؟ ساری کائنات کی بات غلط ہو سکتی ہے، عرش والے رب کا قرآن غلط، مدینے والے کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جب آ جائے یہ ہمارے لیے کافی ہے، اور جب اللہ کے نبی کی بات، قرآن کی بات کائنات سے ٹکرا جائے، کائنات کو چھوڑا جا سکتا ہے، محمد عربی کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ جس نے آج بھی یہ پکار لگائی، مسئلے تو ٹھیک ہے، مولوی صاحب باتیں ٹھیک کرتے ہو، لیکن کیا کریں، پاکستان جائیں گے پورے پنڈ چکلا ہی بھابیاں کی کریں گے، اتنے سارے اس لائن کی ہیں، سارے یہ کہتے ہیں۔ انہیں کہو ساروں کی بات کی گارنٹی عرش والے نے نہیں دی۔